کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی انسان کو مرنے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا ہو؟ جی ہاں، اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ ایک ایسا جوان جس نے سہاگ رات کی صبح ہی بیوی کے پہلو سے اٹھ کر جنگ کے میدان کا رخ کیا اور ایسا مقام پایا جو آج تک کسی اور کو نہ ملا۔ یہ کہانی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہیں دنیا نے غسیل الملائکہ کہا، یعنی وہ خوش نصیب صحابی جنہیں اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا۔ یقین مانیے، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں، سینے میں اتارنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی محبت اور قربانی کیسی ہوتی ہے اور اسلامی جذبہ کیسے دل میں بسایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، صحابہ اکرام کی زندگیاں ایسی مثالیں ہیں جنہیں صرف پڑھنا نہیں، اپنے اندر جذب کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے جو ہمارے بچوں کو بھی سنانا چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں بھی وہی محبت اور جذبہ پیدا ہو سکے۔ تو چلیے دوستوں، اس روحانی اور جذباتی سفر کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس اصل ہیرو کی کہانی جسے اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا۔ پیارے دوستوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے اوس قبیلے سے تھا۔ یہ انصاری صحابی تھے، یعنی ایسے صحابی جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی مدد کی تھی اور بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کے والد کا نام ابو عامر تھا۔ یہ ایک بہت بڑے راہب یعنی عبادت گزار تھے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ لوگ انہیں ابو عامر راہب کہا کرتے تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے مشہور تھے۔ مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پورا مدینہ شریف آپ کے قدموں میں قربان ہو گیا۔ لیکن مدینہ منورہ میں صرف 2 لوگ ایسے تھے جن پر حسد اور جلن کا بھوت سوار ہو گیا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ اب ان کی سرداری اور عزت ختم ہونے والی ہے، ان کی بات کا اثر مٹی میں مل جائے گا اور اب کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ یہ 2 لوگ تھے، پہلا ابو عامر یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، اور دوسرا عبداللہ ابن ابی جو بعد میں اپنی دشمنی کو چھپا کر ظاہراً مسلمان بن گیا اور منافقین کا سردار بن بیٹھا۔ مگر ابو عامر کی جلن بڑھتی رہی، وہ حسد کی آگ میں جلتا رہا اور آخر کار مکہ چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بڑے بڑے اثردار لوگوں سے ملاقات کی اور لوگوں کو بھڑکایا کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر کفار کے لشکر میں شامل تھا اور کفار کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ لیکن پیارے دوستوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو عامر کے بیٹے تھے، لیکن ان کا واقعہ بالکل جدا اور کمال کا ہے۔ یہ حنظلہ ایک خوبصورت، مضبوط جسم کے مالک اور دلیر نوجوان تھے۔ ان کی شادی کی پہلی رات تھی جب مدینہ منورہ میں جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے، لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ اس وقت ان کی سہاگ رات تھی، اور جیسے ہی انہوں نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے سب کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو انہوں نے فوراً بستر چھوڑ دیا اور اپنا اسلحہ و دیگر جنگی سامان فوراً سے پہلے تیار کرنے لگے۔ ان کی بیوی جو ابھی بالکل نئی دلہن تھی کہنے لگی، آپ کو تو رخصت مل چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر لوگوں کو اجازت دے دیا کرتے تھے کہ وہ کچھ وقت اپنے گھر بار کا بھی خیال کر لیں، اس لیے آپ ابھی فی الحال رخصت پر عمل کریں۔ یوں کریں کہ اس وقت نہ جائیں بلکہ صبح کے وقت قافلے میں جا کر مل جانا اور وہیں سے جہاد میں شریک ہو جانا۔ مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا جوش اور نبی سے محبت اتنا غالب تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کا نہیں گزارتے تھے۔ وہ اپنا تن من دھن ہر حال میں نبی پر قربان کرنے کو تیار تھے۔ ذرا آپ خود سوچئے، جس کو اجازت حاصل تھی، جسے صبح تک قافلے میں شامل ہونا تھا، جس کی سہاگ رات تھی، جس کی بیوی منع کر رہی تھی،
مگر پھر بھی اس شخص کا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط تھا کہ اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو مایوس کر دیا اور نبی کی محبت پر سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ اسی وقت اسی حال میں جذبہ جہاد لے کر نکل پڑے۔ جب غزوہ احد ہوا تو لڑائی بے حد سخت اور گھمسان تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا کہ ان کے والد جو حسد کا مارا ہوا شخص تھا، جو اسلام کی ترقی کو پسند نہیں کرتا تھا، جو دین حق سے نفرت کرتا تھا، وہ بھی کفار کی صف میں شامل ہے۔ ان کا ایمانی جذبہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ وہ بے چین ہو گئے کہ اس اسلام دشمن شخص کو میں ہی قتل کروں اور اسلام کی راہ سے ہٹا دوں۔ اسی بات کو لے کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے والد کو قتل کر دوں۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات گوارا نہ کی اور اجازت نہیں دی۔ ادھر ان کی بیوی نے اسی رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو گئے تو ان کی بیوی نے اپنے قبیلے کے کچھ عزت دار لوگوں کو بلایا اور اپنا خواب بیان کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے قبیلے کے عزت دار لوگوں سے کہا، تم سب گواہ رہو، حضرت حنظلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے اپنی سہاگ رات انہی کے ساتھ ان کے گھر میں بسر کی ہے۔ قبیلے کے لوگ بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تم ہمیں گواہی کے لیے کیوں بلا رہی ہو؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ کیسا معاملہ ہے جو تم نے ہم سب کو سنانے کے لیے بلایا ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ اصل میں جب حنظلہ روانہ ہوئے تو مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی اور میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ مجھے دکھائی دیا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر ترنت آسمان کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں سمجھ گئی آج کی رات حنظلہ شہید ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ حضرت حنظلہ ایک ایسے شخص کے بیٹے تھے جو کافروں کا سردار تھا، اور ان کی بیوی ایک ایسی پاکیزہ خاتون تھی جو مدینہ کے سب سے بڑے منافق عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔ مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کی قدرت اور حکمت کیسی ہے۔ اللہ چاہے تو بدبودار مٹی سے بھی خوشبودار پھول اگا سکتا ہے۔ وہ چاہے تو کفر اور نفاق کی کوکھ سے بھی ایمان اور شہادت کی خوشبو پھیلا سکتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے والد کو قتل کریں، کیونکہ وہ جان بوجھ کر اپنے والد کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ مگر جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت حنظلہ جوش اور جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ وہ کفار کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ مسلسل لڑتے ہوئے وہ مرکز تک پہنچ گئے جہاں دشمنوں کے سپہ سالار تھے۔ ان کی نظر ابو سفیان پر پڑی۔ انہوں نے فوراً اس پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو سفیان ایک ہی وار میں ڈھیر ہو جاتا، مگر عین اسی وقت شداد بن الاسود نامک ایک دشمن نے پیچھے سے حضرت حنظلہ پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب آئیے سنتے ہیں اس پورے واقعے کا سب سے عجیب اور روحانی پہلو۔ جب جنگ ختم ہوئی اور لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے تھے تو اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا اور صحابہ اکرام سے فرمایا، جاؤ حنظلہ کی بیوی سے پوچھو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شہیدوں کو تو غسل نہیں دیا جاتا، پھر فرشتے انہیں غسل کیوں دے رہے ہیں؟ جب لوگ ان کی بیوی کے پاس پہنچے اور پوچھا تو انہوں نے یہ حیران کر دینے والا واقعہ سنایا کہ ہماری پہلی رات تھی اور حضرت حنظلہ فراغت کے بعد چند لمحوں کے لیے لیٹے ہی تھے کہ اچانک جہاد کی پکار آئی۔ وہ جذبے اور جوش میں ایسے بے خود ہوئے کہ حالت جنابت یعنی غسل کی حالت میں ہی جنگ کے لیے نکل پڑے، کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے سوچا ابھی جا کر کافروں کو جہنم رسید کراؤں، پھر لوٹ کر غسل کر لوں گا۔ لیکن اللہ کی رضا اسی میں تھا کہ انہیں ایسی شہادت نصیب ہو جو کسی اور کو نہیں ملی۔ پیارے دوستو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بے مثال اور اعلیٰ مقام حاصل ہوا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ حضرت ابو اسعد السعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جب ہم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا تو ان کے سر سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ دوستوں، یہی ہمارے اصلی ہیرو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ساتھی، ہمارے لیے آدرش اور مثال۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو ایک انمول دولت سمجھتے تھے اور آپ کی جدائی کو سب سے بڑا غم۔ ابن سعد نے طبقات میں عاصم بن محمد سے روایت کی ہے کہ میں نے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہی عبداللہ بن عمر ہے جنہوں نے اپنے نبی سے بے حد محبت کی، یہاں تک کہ کنز العمال میں آتا ہے کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے، وہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز پڑھتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی درخت کے نیچے ٹھہرے ہوتے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کی نگہبانی کرتے اور اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے تاکہ وہ سوکھ نہ جائے۔ عشق رسول کی ایسی مثالیں صحابہ کی زندگیوں میں بھری پڑی ہے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں نے اپنے محبوب کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔ یہ کہتے کہتے حضرت انس رو پڑتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو آنکھیں کیول اس لیے عزیز تھی، یعنی پیاری تھی، کیونکہ انہی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، ایک صحابی کی آنکھ چلی گئی، لوگوں نے انہیں تسلی دی تو انہوں نے کہا، ان آنکھوں کا اصلی مقصد تو رسول اللہ کا دیدار تھا۔ شواہد النبوہ میں علامہ جامی علیہ الرحمن نے روایت بیان کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو وہ غم میں اتنا ٹوٹ گئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے کہ میرے حبیب کے بعد یہ دنیا میرے لیے قابل دید نہ رہی، انہی کے درشن کے لیے نین تھے۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسی دعا کیوں مانگی تو فرمایا، نگاہوں کی لذت میرے محبوب کے دیدار میں تھی، اب میری آنکھیں کسی اور کو دیکھنے کے لائق نہیں رہی۔ عشق کوئی لفظی دعویٰ نہیں بلکہ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں عاشق اپنے محبوب پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ عشق رسول ایک ایسی چاشنی ہے جسے جو چکھ لے وہ دنیا کے ہر درد، ہر تکلیف کو جھیل لیتا ہے، مگر محبت مصطفیٰ سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کا ذکر کرنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے پوچھیے۔ تپتے ہوئے ریگستان میں انہیں زمین پر لٹا دیا جاتا، چھاتی پر بھاری پتھر رکھے جاتے اور کوڑے برسائے جاتے، مگر پھر بھی وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ ان کی زبان حال یہ اعلان کرتی جاتی تھی، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ ظلم پر ظلم سہ کر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، ظالموں، یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ پہلے افراد میں سے تھے جن پر بہت سخت ستم ڈھائے گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر پیٹھ کے بل لٹایا جاتا، اتنا ظلم کیا جاتا کہ جسم کی کھال تک جل جاتی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دردناک منظر دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے انگاروں، آج تم عمر کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جاؤ جیسے تم ابراہیم علیہ السلام پر بنے تھے۔ بس اسی وقت آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ مکہ کی سرزمین پر اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خون آج بھی اسلام کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی جلی ہوئی پیٹھ یہ اعلان کر رہی ہے، اشک غم پیتے رہے، داد وفا دیتے رہے، ہم چراغوں کی طرح جل کر ضیاء دیتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت پوچھنی ہو
تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پوچھیے، جنہیں سولی پر چڑھایا گیا، لوہے کی کیلوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، لیکن ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ یا اللہ، کوئی ایسا شخص ہوتا جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا آخری سلام پہنچا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا قبول فرما لی۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مقام سولی سے سینکڑوں میل دور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر فرمایا، اللہ نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ اس واقعے کو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں نقل فرمایا ہے۔ یہ سب واقعات ہمارے لیے صرف تاریخ نہیں بلکہ سبق ہے، خاص کر آج کے دور میں جب مال و متاع اور دنیا کی محبت انسان کے دل و دماغ پر چھا چکی ہے۔ ایسے میں عاشقان رسول کی زندگیاں ہی مومن کے دل و روح کو تازگی اور جوش بخشتی ہے۔ اگر تاریخ عالم میں عشق و محبت کا کوئی سب سے حسین اور روشن باب ہے تو وہ حیات الصحابہ کا باب ہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں قربان کر دیا، مگر کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شان پر کوئی داغ آنے نہیں دیا۔ وہ مارے گئے، سولی پر لٹکائے گئے، زندہ جلائے گئے، مگر دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگیاں ایک پیغام دیتی ہے۔ آتش عشق نبی میں جل کر سکون پانے کا نام زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جانے کا نام صحابہ اکرام کی زندگی ہے۔ آج ہم سے اسی طرز حیات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو محبت رسول سے روشن کر دے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل نوٹیفیکیشن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ تو پیارے دوستو، ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔